صفحہ نمبر 55۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، ذریة بعضها من بعض، واللہ سمیع علیم۔ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم۔ فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب۔ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ مشرکین مکہ اپنی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے تھے اور اپنے آپ کو اسی بنیاد پر ابراہیمی کہتے تھے، اور مدینہ منورہ کے یہود اپنے آپ کو بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں ہونے کے دعوے دار تھے۔ اس بنیاد پر وہ اپنی نسبت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ آواز نہیں آ رہی ہے؟ آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ اگر آواز نہیں آئی تو آپ لوگوں کے لیے، آواز نہ آئے تو میں اس کو بند کروں۔ آواز ٹھیک ہے؟ وہ میری آواز آج ایسے بھی آپ کو لگ رہی ہوگی عجیب، تو خود بیمار ہوں، آواز بھی بیمار ہے۔ بند کر دیں۔ مدینہ منورہ کے یہودی اپنی نسبت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف کرتے تھے۔ اس کے باوجود یہ دونوں قومیں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف تھی اس بات کی کہ میں اگر ان کی ہدایت کے لیے اللہ کی طرف سے مبعوث ہوا ہوں اور میں ان کی فلاح و فوز، ان کی کامیابی اور کامرانی کی بات ان کو بتاتا ہوں تو ان کے پاس پرانی تعلیمات بھی ہیں اور ان کی روشنی میں یہ مجھے سمجھ بھی سکتے ہیں، پہچان بھی رہے ہیں، جیسے کہ پیچھے آیا تھا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ یہود مدینہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت نبی ایسے پہچانتے تھے جیسے کوئی اپنی اولاد کو پہچانتا ہے، کوئی غلطی نہیں تھی ان کو، تو اس سے آپ کو تکلیف ہوتی تھی۔ یہ جو آیات آج تلاوت کی گئی ہیں، ان آیات میں ابتدائی حصہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے کہ اگر یہ آپ کو نہیں مانتے تو آپ پریشان نہ ہوں۔ ان کوڑ مغزوں کو اور عقل کے اندھوں کو خود سمجھنا چاہیے کہ اگر یہ اپنی نسبت حضرت ابراہیم کی طرف کرتے ہیں تو حضرت ابراہیم کو، حضرت موسیٰ کو، حضرت عیسیٰ کو، حضرت نوح کو، پھر آدم علیہ السلام کو کس نے بھیجا تھا؟ تو جو ذات ان کو نبی بنا کر بھیجنے میں مختار ہے اور کسی سے مشورہ لینے کی پابند نہیں ہے، وہی ذات ہے اللہ پاک کی ذات جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے۔ تو نقصان ان کا ہے، آپ کا کیا نقصان؟ اور پھر آگے
تقریباً یہ 2 رکوع 3 رکوع بلکہ 4 رکوع ہیں. ان 4 رکوع میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سے بعض حضرات کا تذکرہ فرمایا ہے. اور جیسے ان لوگوں کو تعجب ہوتا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور مبعوث ہو کر نبی اور رسول بنا کر مبعوث کیے جانے پر، کہ مکہ کے مشرک کہتے تھے یہ کیسے نبی ہو سکتا ہے، ہم میں پیدا ہوا، ہم میں پلا، ہم میں بڑا، ہمارے خاندان کا، ہمارے قبیلے کا ایک جوان، نہ اس نے کسی کے پاس پڑھا، نہ کوئی اس کا استاد، نہ کوئی اس کا تربیت کرنے والا، بیٹھے بٹھائے اچانک کیسے نبی بن گئے. اور وہ اس کا اظہار کرتے تھے. تو کہتے تھے اگر یہ نبی بھی ہے تو پھر نبی بن جانے کے بعد اس کو عام انسانوں کے کام چھوڑ دینے چاہیے، کھانا پینا یہ چھوڑ دینا چاہیے، شادی بیاہ چھوڑ دینی چاہیے. مالی حاضر رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے، کھاتا پیتا ہے، بازاروں میں چلتا ہے، خرید و فروخت کرتا ہے، شادی بیاہ ہے، بیوی بچے. تو اللہ پاک نے ان آیات میں اس کا جواب دیا ہے کہ اگر تم اس کو قابل تعجب چیز ہی سمجھو، اگر تمہارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اس کو بحیثیت نبی بھیجنا یہ بڑی تعجب کی بات ہے، تو اس سے بڑے تعجب کے کام اللہ نے کیے ہیں، تم کو اس پر کبھی تعجب نہیں ہوگا کہ اللہ نے بغیر باپ کے بیٹا پیدا کر دیا. اور ایک ذات ایسی پیدا کی نہ اس کا باپ ہے نہ کوئی ماں ہے، تو اس کو تسلیم کرتے ہو، اس پر تمہیں اعتراض نہیں. تو جو رب اتنی قدرت والا ہے وہ اگر ان کو بحیثیت نبی مبعوث کر دے تو اس میں تم کو تعجب کیوں؟ اس لیے ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کے متعلق ان کی کچھ خصوصیات اور ان کی کچھ فضیلتیں اور ان کے دنیا میں آنے کا ایک مخصوص انداز اور ان کی پرورش اور نگہداشت کا خاص طریقہ جو اللہ تعالیٰ نے غیبی نظام کے تحت بنایا تھا اس کو اللہ پاک نے ذکر کیا. دوسری بات مفسرین نے یہ لکھی ہے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر نبوت کا سلسلہ مکمل ہو گیا. اب کسی نبی اور رسول کے آنے کی نہ ضرورت ہے نہ ایسا ممکن ہے کہ کوئی نبی اور رسول آئے. اب اس امت کو پیغمبروں کا کام کرنا ہے. تو اس امت کے 3 حصے ہیں، امت محمدیہ کے. پہلا حصہ ہے حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان کا. ان نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر دین کا کام کیا. درمیان والا حصہ حضرت امام مہدی یا اپنے وقت کے مجددین کے ساتھ مل کر دین کا کام کرے گا. اور آخری حصہ اس امت کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر دین کا کام کرے گا. تو وہ بھی چونکہ بحیثیت نبی دنیا میں تشریف لائے تھے اور وہ دنیا سے اٹھا لیے گئے ہیں، پھر دوبارہ آئیں گے، اگرچہ بحیثیت امتی آئیں گے لیکن ان کی شان تو نبوت کی باقی ہے. اس لیے ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے. وہ آئیں گے، ان کی پہچان مکمل ہونی چاہیے. تو ان کا تعارف قرآن پاک نے خوب کروایا. اور ان کے متعلق عیسائیوں نے اور یہودیوں نے جو غلط نظریات پھیلا رکھے تھے قرآن پاک نے جگہ جگہ ان کا رد کیا ہے. آگے وہ باتیں بھی آ رہی ہیں. ایک حدیث میں ہے کیف تہلک امۃ، وہ امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے. انا اولھا، حضور نے فرمایا جس کے شروع میں آ گیا ہوں. والمہدی وسطھا، اور درمیان میں حضرت امام مہدی آئیں گے. والمسیح آخرھا، اور آخر میں حضرت عیسیٰ مسیح. مسیح حضرت عیسیٰ کا لقب ہے. اس کے بہت سارے معنی بیان کیے ہیں علماء نے. ان میں سے ایک معنی بیان کیے مسیح سیاحت سے بنا ہے. سیاحت کا مطلب ہے سیر و سیاحت، جس کو ہم کہتے ہیں. شعبہ ہوتا ہے نا حکومتوں میں سیاحت کا شعبہ. تو وہ سیاح تھے، روئے زمین کے اوپر چل پھر کر اللہ کی مخلوق تک اللہ کی بات پہنچانے کا جو کام ان کو دیا گیا تھا. اس سلسلے میں انہوں نے بہت سفر کیے، اس لیے ان کو مسیح کہتے ہیں. بعض حضرات نے لکھا مسیح اس لیے کہتے ہیں کہ مسیح کہتے ہیں مسح کرنے والے کو. لا علاج بیماروں پر اپنا ہاتھ پھیرتے تھے تو ٹھیک ہو جایا کرتے. تو وہ حدیث میں وہی آیا والمسیح آخر، مسیح آخر میں. اچھا دجال کا نام بھی مسیح ہے، بیچ میں آ گئی بات. دجال کو بھی مسیح کہا جاتا ہے اور حضرت عیسیٰ کو بھی دجال کو کہا جاتا ہے دجال مسیح، اور ان کو کہا جاتا ہے عیسیٰ. دونوں جگہ مسیح کا لفظ ہے. اس کا فرق سمجھ لینا چاہیے.
حضرت عیسیٰ کو جو مسیح کہا جاتا ہے اس کا مطلب ہے ہاتھ پھیرنے والا، ہاتھ پھیرنے والا، کہ وہ جس پر اپنا مبارک ہاتھ پھیرتے تھے وہ بیمار ٹھیک ہو جاتا تھا، نابینا بینا بن جایا کرتا تھا۔ اور دجال کو جو مسیح کہا جاتا ہے وہ مسیح بمعنی ممسوح ہے، ممسوح کا معنی ہاتھ پھیرا ہوا، ہاتھ پھیرا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ حدیث میں آیا کہ دجال جب آئے گا اس کا ایک حصہ سپاٹ ہوگا، سپاٹ میں نے بند، یہاں سے لے کے یہاں تک یہ حصہ اس کا بند ہوگا، ایسے جیسے کسی نے پلستر کر رکھا ہوگا، ایک ہی سائڈ کھلا ہوگا، ایک آنکھ سے دیکھتا ہوگا، اس لیے کانا دجال بھی اس کو کہتے۔ تو یہ حصہ پورے کا پورا گوشت سے بھرا ہوگا، یہ چہرے کی شکل نہیں ہوگی، ایسا لگے گا جیسے کسی نے گوشت اٹھا کے چہرے پہ لگا دیا، کسی نے ہاتھ، ایک ہی آنکھ، ایسا لگے گا جیسے کسی نے ہاتھ پھیر رکھا ہے یہ پورا، اس لیے اس کو مسیح بمعنی ممسوح، ہاتھ پھیرا ہوا کہتے ہیں۔ یہ الفاظ یاد رکھ لینے چاہیے۔ خیر اب ترجمہ دیکھیں، مطلب سمجھیں۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، اللہ پاک نے منتخب فرمایا ہے، استفاء کے معنی منتخب کرنا، چننا، پسند کرنا، منتخب کیا ہے اللہ نے آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم کو، آل عمران کو، عالمین تمام جہانوں پر۔ پہلے یہ سمجھنا ہے منتخب کرنے کا کیا مطلب ہے۔ یہاں منتخب کرنے کا مطلب ہے نبوت کے لیے انتخاب کرنا، کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے حضرت آدم کو، حضرت نوح کو، حضرت ابراہیم اور ان کی آل کو اور آل عمران کو نبوت کے لیے منتخب کیا۔ دو نبیوں کا ذکر کیا ہے، تین کا، حضرت آدم کا، حضرت نوح کا، حضرت ابراہیم، لیکن حضرت ابراہیم کے ساتھ ذکر کیا آل ابراہیم اور آل عمران۔ آل ابراہیم آل عمران کا مطلب ہے ابراہیم کی اولاد اور عمران کی اولاد۔ مطلب یہ اللہ کی ذات ایسی ہے کہ وہ نبوت کے لیے خود منتخب کرتا ہے جسے چاہتا ہے، جیسے ابراہیم کو، آدم کو، نوح کو، عیسیٰ کو، موسیٰ کو، ایسے ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کر دیا۔ اس میں اعتراض کی کیا بات ہے؟ تم نشانیاں دیکھو، نبوت کی نشانیاں پائی جا رہی ہے تو تسلیم کر۔ اب سوال یہ تھا کہ یہ نبی ہیں، یہ کیسے بن گئے؟ تو انسان ہے، تو قرآن کہتے ذریۃ بعضھا من بعض، وہ بھی تو ایک دوسرے کی اولاد تھے، وہ بھی ایک دوسرے کی اولاد تھے۔ کیسے اولاد تھے؟ دیکھو تمام کے تمام انبیاء آدم علیہ السلام کی اولاد، اور پھر بعد میں حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد۔ حضرت نوح علیہ السلام کو ابو البشر ثانی بھی کہا جاتا ہے، دوسرا انسانی باپ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیدائش، تخلیق سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی، اور آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے بنایا ہے۔ دست قدرت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اسے فرماتے کن، ہو جا، تو جیسا اللہ چاہتے ہیں ایسے وہ خود بخود پیدا ہو جاتے۔ حضرت آدم کو بھی اللہ ایسے پیدا کرنے کی طاقت رکھتے، اللہ کے پاس ایسی قدرت ہے، لیکن حضرت آدم کو ایسے پیدا نہیں کیا، بلکہ آدم علیہ السلام کو ایسے بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے کسی چیز کو مرحلہ وار کوئی صانع، بنانے والا، کوئی کاریگر بناتا ہے، قرآن میں آئے۔ پھر تمام انسانیت حضرت آدم علیہ السلام سے پھیلی، حضرت حوا بھی۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کا دور آیا، اس وقت تک حضرت آدم علیہ السلام کی بڑی نسل پھیل چکی تھی دنیا میں، لیکن وہ سیلاب آیا، طوفان، جس کو طوفان نوح کہتے ہیں، اور اس میں پوری کائنات غرق ہو گئی، انسان سب ڈوب گئے، سب جانور اس میں ڈوب گئے، اور سب کے سب غرق ہو گئے، مر گئے۔ وہ چند لوگ رہ گئے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے۔ حضرت نوح کے 3 بیٹے ایمان لا کر حضرت نوح کے ساتھ کشتی میں بیٹھے تھے، ان میں سے ایک کا نام حام، ایک کا نام سام، ایک کا نام یافس تھا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جو انسانی نسل پھیلی ہے نا، یہ تینوں کی تینوں نسلیں ان 3 بیٹوں سے پھیلی۔ اب ان میں سے ایک کالا تھا بالکل رنگ کے اعتبار سے، اس کی ساری نسل کالی ہے، جن کو ہم حبشی کہتے ہیں۔ ایک بالکل گورا تھا، ان کی نسل وہ جن کو ہم انگریز کہتے ہیں۔
اور ایک گندمی رنگ کے تھے جن کی نسل ہمیں ایشیا والے لوگ، اس لیے وہ بھی حضرت آدم کے اولاد ہیں اور باقی نسل ان کی اولاد. تو باقی نسل میں حضرت ابراہیم بھی پھر ان کی اولاد ہو گئے، حضرت موسیٰ بھی، حضرت عیسیٰ بھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو انبیاء ایک دوسرے کے رشتے میں باپ بیٹا لگتے ہیں یا بھائی بھائی لگتے ہیں، تو وہ بھی انسان تھے. اللہ نے آدم کو اور نوح کو منتخب کیا. باقی انبیاء کا نام نہیں لیا اس لیے کہ سب کا نام لینا مقصود نہیں ہے. قرآن تو صرف ان کو ایک اشارے کے طور پہ بات سمجھا رہا ہے کہ جن کو تم مانتے ہو بڑے، ان میں سے دو چار کو تو دیکھ لو. آگے فرمایا آل ابراہیم کو. آل ابراہیم سے مراد ہے ابراہیم کا خاندان، اور ابراہیم کے خاندان کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کی نسل میں سے اللہ نے لوگوں کو منتخب کیا، جیسے حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل اور انہی کے اولاد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق، ان کے بیٹے حضرت یعقوب، ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام، اور انہی میں آگے چل کر حضرت موسیٰ آئے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے. آل عمران کو بھی اللہ نے منتخب کیا، عمران کی اولاد کو. عمران کون ہے؟ عمران دو گزرے ہیں. ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران ہے. اگر وہ مراد ہوں تو آل عمران کا مطلب ہوگا عمران کی اولاد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہودیوں کے خطاب. اور عمران ایک دوسرے بھی ہیں، یہ ہیں حضرت مریم کے باپ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا، یہ بھی عمران ہے. اگر وہ مراد ہوں تو آل عمران سے مراد یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مفسرین میں سے اکثر حضرات کا خیال یہ ہے کہ یہاں آل عمران سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا عمران جو ہے وہ ہے، کیونکہ ذکر آگے حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ حضرت مریم کا آ رہا ہے. بعض حضرات فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ خطاب اصل میں یہودیوں کو ہے، اس لیے عمران سے مراد حضرت موسیٰ، اس لیے کہ وہ تو حضرت موسیٰ ہی کے قائل تھے، انہی کو مانتے تھے. حضرت موسیٰ کے جو والد ہیں نا عمران، اور حضرت عیسیٰ کے جو نانا ہیں، ان کے درمیان میں تقریباً 2000 سال کا زمانہ گزرا ہے، 2000 سال کا فاصلہ. اللہ نے ان کو منتخب کیا ہے عالمین پر، تمام جہانوں پر. تو یعنی تمام جہانوں میں سے نبوت کے لیے ان خاندانوں کو اور ان لوگوں کو اللہ نے منتخب کیا. ایسے ہی قریش میں سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذریۃ بعضھا من بعض، یہ سب ایک دوسرے کی اولاد ہیں. واللہ سمیع علیم، اللہ خوب سننے والا، جاننے والا ہے. تم جو کہتے ہو وہ بھی اور تم جو کرتے ہو وہ بھی. جو کہتے ہو وہ سنتا ہے، جو کرتے ہو وہ دیکھتا جاتا ہے. اب آگے حضرت عمران کی بیٹی حضرت مریم کا ذکر آ رہا ہے. اب یہاں سے ماں بیٹے کا ذکر چلے گا. اس کو پہلے سمجھ لیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام حضرت مریم ہے، اور مریم اس زبان میں جس زبان کا یہ لفظ ہے، اس کے معنی ہیں دنیا سے کنارہ کش ہو کر اللہ کی عبادت کے لیے خاص ہو جانے والی. مریم کا مطلب ہے دنیا کی تمام ضرورتوں سے اپنے تعلق توڑ کر صرف اللہ کی عبادت کے لیے خاص ہو جانے والی عورت، اس کو مریم کہتے ہیں. ان کے والد کا نام عمران تھا، اور حضرت مریم کی جو بہن تھی، حضرت مریم کی جو خالہ تھی، وہ نکاح میں تھی حضرت زکریا کی. تھوڑا سا ہیر پھیر اگر آپ دھیان دیں گے تو سمجھ میں آ جائیں گے. پہلے آپ ایک چیز سمجھیں، بیت المقدس جو ہے نا، بیت المقدس، مسجد اقصی جس کو ہم کہتے ہیں بیت المقدس، تو بیت المقدس میں ہمیشہ سے انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات رہتے تھے، وہ مرکز تھا ان کا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے کچھ دن پہلے اس مسجد کے امام ہو گئے حضرت عمران، جو بحیثیت امام تھے وہاں. ان کی جو گھر والی تھی ان کا نام تھا حنا. ان کو محسوس ہوا کہ میں حمل سے ہوں، انہوں نے اپنے شوہر کے سامنے اس کا ذکر کیا. بچے یا بچی کی پیدائش سے پہلے حضرت عمران کا انتقال ہو گیا. اب جب ان کا انتقال ہوا تو دوسرا امام مسجد میں رکھنا تھا، تو دوسرا کس کو رکھتے؟
حضرت عمران کے ہم زلف کا مطلب ہے کہ دو بہنوں کے دو بھائی وہ آپس میں کیا لگتے ہیں؟ اردو میں تو ہم زلف کہتے ہیں، کشمیری میں کیا کہتے ہیں؟ مسیرے کہاں کہتے ہیں؟ دو بہنیں اگر دو آدمیوں کے نکاح میں ہوں، ساجو، تو حضرت عمران کے ساجو تھے، ان کا نام تھا حضرت زکریہ، وہ خود نبی ہیں بڑے اونچے درجے کے. تو مشورے کے ساتھ حضرت زکریہ کو امام بنا دیا گیا، اب آپ امام رہے، وہ نبی بھی تھے اللہ. اور وہاں مسجد اقصی میں بہت سارے لوگ ایسے رہا کرتے تھے جو بالکل مخلوق سے کٹ گئے تھے اور صرف مسجد میں ہی رہتے تھے، عبادت کرتے تھے، مسجد اقصی کی خدمت کرتے تھے. ایسے اس زمانے میں ان شریعتوں کے اندر اس طرح کے لوگوں کا دنیا سے تعلق توڑ کے عبادت کے لیے اپنے آپ کو خاص کر دینا جائز تھا. اس امت میں بھی شرائط کے ساتھ جائز ہے، اس امت میں بھی جائز ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ جو شادی کر کے حقوق نہیں ادا کر سکتا، حقوق کا مطلب ہے اس کے پاس ہے ہی نہیں ہے کچھ، نہ رہنے کے لیے، نہ کھانے کے لیے، نہ پینے کے لیے، نہ محنت مزدوری کر سکتا ہے، تو وہ کیا کرے؟ وہ دنیا سے ترک تعلق کر لے، اپنے آپ کو اللہ کی بات کے لیے خاص کرے. حدیث میں آیا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے جوانوں کی جماعت، اگر تم میں سے کسی کو باءت حاصل ہو، استطاعت ہو باءت کی، باءت کا مطلب ہے بیوی کو نبھانے کی، اس کے اخراجات، اولاد کو پالنے کی، ان کو کہیں ٹھکانہ دے سکتا ہو، فلیتزوج، اس کو تو چاہیے کہ وہ شادی کرے، اس لیے کہ انبیاء کے نام علیہ الصلوۃ والسلام کا طریق شادی کرے. ومن لم یستطیع، جو اس کی طاقت نہ رکھتا ہو پھر وہ عبادت کے لیے خاص ہو جائے. تو حضرت عمران کا جب انتقال ہو گیا تو ان کی جو بیوی تھی نا حنا، ان کو اب یہ لگا کہ میرا تو گھر والا رہا نہیں اور میرے پاس تو کوئی سرمایہ نہیں، اب میرے پاس ایک چیز ہے، وہ ہے میرے پیٹ میں بچہ. ان نے اپنے رب سے ایک نظر مانی اور دعا کی کہ پروردگار نظرت لک ما فی بطنی محررہ، میرے پیٹ میں جو ہے، ان کو تو پتہ نہیں تھا لڑکا ہوگا، تو میں نے آپ کے لیے نظر مان لی ہے، محررہ یہ آزاد ہے، اس سے میں اپنی خدمت بھی نہیں لوں گی، یہ دنیا کا کوئی کام بھی نہیں کرے گا، یہ بچہ میں آپ کی عبادت اور بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کرتا ہوں. اچھا، بیت المقدس کی خدمت کے لیے اور وہاں عبادت کے لیے وقف ہوا کرتے تھے صرف لڑکے، اور صورت یہ ہوتی تھی بچہ پیدا ہو گیا تو اس کے بعد جب لڑکا ہے تو دیکھیے کرتے. ان نے نیت کر لی تھی پیدائش سے پہلے ہی، اور ان کو اپنی جگہ اندازہ تھا کہ لڑکا پیدا ہوگا. ممکن ہے کچھ حالات محسوس ہوئے ہو رہے، لیکن جب پیدائش کا وقت آیا، ولادت ہوئی تو بچی پیدا ہوئی، بڑا افسوس ہوا اپنی جگہ. تو نے دعا کی، ربی انی وضعتها انثى، یا اللہ میں نے تو سوچا تھا کہ یہ بچہ ہوگا، میں تیری عبادت اور مخلوق کی خدمت کے لیے، بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کروں گی، لیکن میں نے تو جنی ہے بچی. لیکن نیت جو میری ہے، میں اب اس نیت کو واپس لینے کے لیے تیار. اب کیا ہو سکتا ہے؟ اب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ عبادت کرے گی، خدمت تو اب کر نہیں سکتی، اس لیے کہ خدمت کرنے کا کام تو مرد کرتے ہیں، یہ تو لڑکی ہے. اب صرف میں عبادت کے لیے اس کو وقف کرتی ہوں، اپنی صورت بدل دی نیت کی. وقف ہے تو وقف ہی رہے گی، لیکن پہلے خدمت بیت المقدس کے لیے وقف تھی، اب عبادت کی. مسئلہ تھا اب کیا کریں، تو یہ اسی طرح بچی کو اٹھا کر سیدھی لے گئی بیت المقدس میں اندر. وہاں حضرت زکریا بھی بیٹھے تھے علیہ السلام، اور جو دوسرے صلحاء اور علماء اور عبادت گزار حضرات بیٹھے تھے، ان کے سامنے لے کر حضرت حنا نے اپنی یہ بیٹی رکھ دی. کیا ہے کہ میں نے یہ نیت کی تھی اور میں تو اپنی نیت پوری کرنے کے لیے اسے لے آئی ہوں، اب آپ جانیں آپ کا کام. چونکہ یہ پہلی لڑکی کی صورت میں خدمت گزار یا عبادت گزار کے اعتبار سے ایسی بالکل نوزائیدہ بچی بیت المقدس میں لائی گئی تھی، اس سے پہلے ایسا ہوا نہیں تھا. اس لیے جتنے لوگ بیٹھے تھے نا، ہر کسی کی چاہت تھی کہ اس کو میں پالوں. کوئی کرشمہ ہے اللہ کا. تو اس پہ بات بڑھ گئی، ہر کوئی چاہتا تھا خدمت میں کروں، میں اسے پالوں. حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا بھائی اس کو پالنے کا حق مجھے زیادہ ہے، اس لیے کہ میں اس کا خالو لگتا ہوں. ماسر اس کو کہتے ہیں، ماسو، میں اس کا خالو لگتا ہوں. وہ پھر بھی لوگ تیار نہیں ہوئے کہ نہیں خالو آپ ہیں، لیکن آپ پالنے کا حق آپ ہی کو کیوں ملے، ہم پالیں گے. تو طے یہ ہوا کہ قرا اندازی کریں. قرا سمجھتے ہیں نا، قرا اندازی، چیری آگے آ رہا ہے اس کا.
چیری ڈالی گئی اور چیری ڈالنے کا طریقہ جو تھا اس کے خلاف ڈالا. چیری ڈالنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے نا کاغذ پہ نام لکھو, وہ نہیں کیا بلکہ قلمیں جمع کی, قلم سب کی قلم جمع کر لی اور قلم جمع کر کے ایک تھیلے میں یا کسی ڈبے میں ڈال. پھر ایک بچے کو بلایا گیا, اسے بتایا کہ اس میں سے قلم نکالو, جس کا قلم ہوگا وہ اسے پالے گا. تو حضرت زکریا کا قلم نکلا ہے, تو ان کے حوالے کر دی گئی. حضرت زکریا ان کو لے کر بہت خوش ہوئے, لیکن انہوں نے فوراً کیا کہ چونکہ بچی تھی نا, تو بیت المقدس میں محراب کا بعض علماء نے یہی محراب مطلب لیا ہے, یہ محراب جو مسجد کا ہوتا ہے نا جہاں امام صاحب کھڑے. بعض حضرات نے فرمایا یہ محراب نہیں, بیت المقدس کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے عبادت خانے اور کمرے بنے ہوئے تھے جہاں لوگ اجتماعی عبادت کے بعد فارغ ہو کر رہا کرتے تھے. تو حضرت زکریا کا جو اپنا کمرہ تھا, حجرہ تھا, وہاں غالباً ان کو لے کر رکھا ہے. اب یہ جو حضرت مریم تھی ان کی پرورش کون کرے؟ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت زکریا نے ان کے لیے باضابطہ ایک عورت کو پیسہ دے کر خدمت پر مامور کیا کہ وہ دودھ پلائے, دیکھ بھال کرے. اور بعض حضرات نے لکھا نہیں, ضرورت ہی نہیں پڑی کسی کو دودھ پلانے کی. ان کی اللہ نے پرورش ایسی کی کہ نہ کسی کو دودھ پلانا پڑا, نہ کسی کو ان کی صفائی ستھرائی کرانی پڑی. ایسی ان کی پرورش. اب جب یہ تھوڑی بڑی ہو گئی تو حضرت زکریا یہ کرتے تھے کہ جب عبادت سے فارغ ہو جاتے تھے, اپنی بھانجی بھی تھی, بیٹی تھی نا, محرم تھی, جو ان کے پاس آ کر بیٹھتے تھے, ان کی تربیت کرتے تھے, پیغمبر کی تربیت میں تھی. اور جب حضرت زکریا اپنے کسی کام سے عبادت سے نکل جاتے, دروازہ بند کر کے تالا لگا دیا کرتے تھے, کسی اور کو وہاں جانے کی اجازت نہیں. اسی ماحول میں بچی تھوڑی بڑی ہوئی. اب جب بڑی ہو گئی, کھانے پینے کی ضرورتیں ہوئی, تو حضرت زکریا ان کے پاس آتے تھے, دیکھتے تھے کہ پھل رکھے ہوئے, پھل بھی بے موسم, گرمیوں کے موسم میں سردیوں کے پھل, سردیوں کے موسم میں. تعجب ہوتا تھا. تعجب اس بات سے تھا کہ ایک تو موسم نہیں ہے ان پھلوں کا, کہ مارکیٹ میں تلاش کر کے بھی یہ پھل آج دستیاب نہیں. دوسرا یہ کہ اگر میں دروازہ بند کرتا ہوں, تالا لگاتا ہوں, کوئی یہاں آ نہیں سکتا, کوئی راستہ نہیں, تو یہ پھل آتے کہاں سے؟ تو حضرت زکریا نے ان سے ایک دن پوچھا, یا مریم انا لکی ھذا, بیٹا یہ پھل کہاں سے آتے, کس طرح آتے, کس طرح انا, کس طرح آتے؟ تو حضرت مریم نے ایک دم جواب دیا, کہنے لگے قالت ہوا من عند اللہ, اللہ کے پاس سے آتے. تو اللہ کے پاس سے جب آتے ہیں تو پھر موسم کوئی چیز نہیں, موسم کے پابند ہم ہیں, اللہ تعالیٰ موسم کا پابند نہیں. دوسری بات یہ کہ اللہ کے پاس سے جب آئیں گے تو پھر دروازہ کون سی چیز ہے, دروازے کی وجہ سے وہ کوئی رکاوٹ تھوڑی ہوگی. اور ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ ہوا من عند اللہ, خالو جان یہ زمینی پھل نہیں ہے, یہ اللہ کے پاس ہے, جنت کے پھل آئے ہیں. اسے پتہ چلا کہ حضرت مریم کی پرورش جو ہوئی ہے وہ جنت کے میووں سے ہوئی ہے. یہ میرے ذہن میں یہ بات آئی, ممکن ہے یہ غلط بھی ہو, میرے ذہن میں, میں نے کہیں پڑھا نہیں, ممکن ہے یہ غلط بھی ہو, اور ممکن ہے کسی نے لکھا بھی ہو. ہوا من عند اللہ کا ایک ترجمہ یہ بھی اللہ کے پاس سے, اللہ کی طرف سے آئے, فرشتے لے کے آتے. اور پھر فوراً ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, وہ کہنے لگے کہ اس میں کیا تعجب کی بات ہے, اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے. اب یہاں بے حساب کا ترجمہ بے حساب نہیں ہے, بے حساب کا مطلب ہے بے قیاس, یعنی انسانی عقل اور فہم وہاں نہیں پہنچ سکتی جہاں سے اللہ عطا فرماتے. اور اس کو قرآن پاک میں 28ویں پارے میں حق تعالی شانہ نے فرمایا بھی ہے, وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا, کہ جو شخص اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے. ان اللہ بالغ امری, اللہ اپنے کام کو پورا کرنے کی پوری طاقت رکھتا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, پھر اللہ جب دینے پہ آتا ہے ایسی جگہ سے دیتا ہے جہاں سے انسان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا کہ ملے. جیسے ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بڑے پریشان تھے اور ان کے پاس گھر میں کچھ کھانے کے لیے بھی نہیں, تنگ دستی, بھوک, فاقہ, پیاس. اب وہ اسی قسم پرسی اور پریشانی اور اضطراب کے عالم میں اپنے گھر میں بیٹھ کر سوچ رہے تھے میں کیا کروں, ٹوٹا پھوٹا مکان. تو روایت میں ہے ایک چوہا آیا, وہ چوہا آیا, آ کر اس نے اپنا منہ کھولا اور اس میں سے ایک اشرفی یا ایک دینار سونے کا یا چاندی کا ایک سکہ سامنے ڈالا اور تھوڑی دیر بیٹھا رہا, پھر چلا گیا. ان کو تعجب ہوا, چوہے نے کیا کیا, کہاں سے لایا, یہ بیٹھ گئے, دیکھتے رہے یہ کیا ہے, ہاتھ نہیں لگایا چونکہ اپنی بھی پریشانی تھی. تھوڑی دیر میں وہ چوہا دوبارہ آیا, پھر ایک سکہ ڈالا اور پھر دیکھتا رہا صحابی کو. صحابی نے نہ سکہ اٹھایا نہ اسے کچھ کہا, تو وہ دوبارہ چلا گیا.
اس طرح وہ آتا جاتا رہا 17 مرتبہ یا 16 مرتبہ گیا، 16 مرتبہ آیا اور سکے ہر دفعہ ساتھ لے کے آیا، اور جب آخری مرتبہ آیا نا تو آ کر بیٹھ گیا، لیکن صحابی نے سکے اٹھائے نہ گنے نہ اس کو بھگایا. تو یہ اب دوبارہ گیا اور اندر سے جا کر اب کی مرتبہ جب آیا تو وہ میں بٹوا کہوں گا، یعنی تھیلی لایا اور وہ لا کر وہ ڈال دی کہ بس میرے پاس اتنا ہی تھا تھیلی میں جو میں نے دے دی. تو صحابی نے ایک دم کوئی برتن تھا، کوئی پیالہ تھا، وہ فوراً اس پہ رکھ لیا، چوہا چلا جمع کر لیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہوا. حضور نے فرمایا بس اللہ کی طرف سے تمہیں عطا کیا. دیکھو چوہا کسی کو دیتا نہیں ہے، چوہا تو گھر کی غذائیں کھا جاتا ہے، لیکن جب اللہ پر کوئی بھروسہ کر لے تو نقصان دینے والی چیز فائدہ پہنچاتی. یہ واقعہ بیان کیا ہے. یہ تو حضرت مریم کی پیدائش اور ان کی پرورش کا واقعہ ہے. آگے پھر تفصیل آ رہی ہے حضرت عیسیٰ کی پیدائش اور حضرت زکریا کی پیدائش کا. یہ جو حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ کی، حضرت زکریا علیہ السلام خود صاحب اولاد نہیں تھے، ان کے گھر میں اولاد نہیں. اب انہیں کو بیٹا بنا لیا تھا، بیٹی بھی بنا لیا تھا، میری بیٹی بھی ہے، بیٹا بھی ہے، میری حقیقی بھانجی بھی ہے. تو یہ سارا منظر دیکھ کر آگے قرآن بیان کر رہا ہے کہ پیغمبر کو ایک تحریک ملی اور انہوں نے حضرت مریم کے پاس بے موسم پھل دیکھ کر بے موسم عمر میں اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اولاد مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد دی. اے یہود و نصارہ تم دیکھو، جیسے زکریا علیہ السلام کو اتنی لمبی عمر، 120 سال کی عمر، بیوی کی عمر 99 سال، یہ کتابوں اس عمر میں ان کو اولاد مل رہی ہے. اور ایک بچی باپ کی عدم موجودگی میں اس کی وفات کے بعد پیدا ہوتی ہے، پھر اس کو اللہ تعالیٰ کس طرح بے موسم روزی پہنچاتا ہے، پھر اس کے پیٹ سے کیسے بغیر نکاح اور شادی کے اللہ تعالیٰ فرشتے کے ذریعے سے حضرت عیسیٰ کی پیدائش کرواتا ہے. تو یہ سارے تعجب کے کام ہیں نا، ان پر تو تم کو کبھی تعجب نہیں ہوا، ان کا کبھی انکار نہیں کیا. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت نبی اپنا تعارف کرایا تو تم کو تعجب ہوتا ہے کہ یہ کیسے نبی ہو سکتا ہے. تو تمہاری عقل کی کمی ہے. قرآن نے ان آیات میں یہ مضمون بیان کیا. یہ آگے تک چلا جائے گا، 4 رکو. ترجمہ دیکھیں. ان اللہ اصطفیٰ آدم، یقیناً اللہ نے ہی منتخب کیا ہے آدم کو اور نوح کو، یعنی انتخاب یہ نبوت کے لیے بحیثیت نبی، اور آل ابراہیم کو اور آل عمران، عمران کے خاندان کو اور ابراہیم کے خاندان کو، عیال کو، تمام جہانوں پر، ذریتم تمام جہانوں پر، یعنی تمام کائنات میں یہی ایک خاندان ہے جس میں اتنے انبیاء آئے. ذریتم بعضها من بعض، یہ سب ایک دوسرے کی اولاد ہیں. واللہ سمیع علیم، اللہ خوب سننے والے، خوب جاننے والے. اذ قالت، وہ وقت یاد کرنے کے لائق ہے جب کہا، امرأۃ عمران، عمران کی بیوی نے. عمران کی بیوی سے مراد یہاں حضرت حنا، حضرت مریم کی ماں. کیا کہا جب حضرت عمران کا انتقال ہو چکا تھا، اس وقت جب بچے کی پیدائش کا وقت قریب آیا، ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اے میرے رب میں نے نظر مانی ہے تیرے لیے اس کی جو میرے پیٹ میں ہے، یعنی اپنی اس ہونے والی اولاد کی. محررن کہ یہ آزاد رہے گا. آزاد کا مطلب نہ میں اپنی خدمت لوں گی اس سے، نہ اسے دنیا کے کسی کام میں لگاؤں گی. اس سے ایک بات معلوم ہو گئی، ایک بات معلوم ہو گئی کہ عورت کو حق ہے، عورت کو حق ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے کوئی جائز فیصلہ کرے. اگر وہ شرعی حدود کے اندر ہو تو شوہر کو نہیں چاہیے کہ اس کا فیصلہ توڑ دے، بلکہ اس کی فیصلے کی رعایت کرے. یہ سوچ لینا کہ سارا حق باپ ہی کو ہے، ماں کو کوئی حق ہی نہیں، یہ کم علمی ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر وہ کیوں کہے. اب سوال یہ ہوگا کہ ان کا تو کوئی تھا ہی نہیں، شوہر نہیں تھا. شوہر نہیں تھا تو پھر شوہر نہ ہونے کے باوجود حضرت زکریا موجود تھے نا، وہ کہتے کہ عورت کو یہ اختیار نہیں. فتقبل منی، لہذا آپ اس کو قبول فرما لیجئے، یہ میری اس نظر کو قبول فرمائیے. انک انت السمیع العلیم، بے شک آپ خوب سننے والے ہیں دعاؤں کو اور جاننے والے ہیں نیتوں کو. فلما وضعتھا، جب انہوں نے جنا، قالت، تو کیا تھی؟ بیٹی. کہنے لگی ربی انی وضعتھا انثی، یا اللہ میں نے تو یہ بیٹی جن دی، لڑکی جن دی. گویا یہ ان کا کہنا بطور افسوس تھا کہ اب میں کیا کروں، نیت تو میں نے کر لی ہے اور بیٹی پیدا ہوگی، کیا کروں. وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، اور میں نے اس کا نام، کس نے نام رکھا تھا؟
ماں نے. اس سے پتہ چلا ماں کو نام رکھنے کا حق ہے. اگر ماں کوئی اچھا سا نام بچے کا رکھ دے تو پھر یہ مت کو مولوی صاحب زبان نام کیا تھا جرات. ماں کو بھی حق ہے. ماں کو پوچھتے نہیں بیچاری کو. سب سے بہتر یہ ہے کہ ماں سے اور باپ سے ان سے پوچھو کیا نام رکھنا ہے. اگر ان کا کوئی مطلب صحیح نکل رہا وہی نام رکھو. پیروں کے بتائے ہوئے ناموں سے وہ نام زیادہ بہتر ہے. وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ اور میں اس کو آپ کی پناہ میں دیتی ہوں. اس سے پتہ چلا ماں باپ کو چاہیے اپنی اولادوں کو کس کے پناہ میں دیں. یہ جب نکلتے ہوئے کہتے ہیں کہ خدا اس رسول اس حوال نہ, یہ غلط طریقہ ہے. رسول ایک ہی کے حوالے کرو. دو کا مہمان کچھ نہیں کھاتا. دستگیر اس حوال, دستگیر نہیں کس کے, بس. انی اعیذها بک, یا اللہ میں تیری پناہ میں دیتی ہوں. بس اس سے بڑا کون ہے. ورنہ کہتی نا کہ حضرت زکریا اندر نبی بیٹھے ہوئے میں ان کی پناہ میں دیتی ہوں. نہیں, ان کی موجودگی میں کیا کہا, تیری پناہ میں دیتی ہوں. اپنے گھر میں عورتوں کو سکھانا چاہیے. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ وَذُرِّيَّتُهَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ اور اللہ خوب جانتا ہے کہ کیا جنا ہے. اللہ خوب جانتے ہیں کہ جو جنا ہے نا لڑکی یا لڑکا, تو اس کو بتانے کی کیا ضرورت ہے. وہ تو خوب جانتا ہے. اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ نیت کیا کی تھی. اور اس نے جو پھر بھی اپنی مشیت اور ارادے سے بیٹی دی ہے, تو اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ تمہیں کیا معلوم کہ لڑکا اگر ہوتا تو اس لڑکی جیسا نہ ہوتا. اس میں جو برکت ہے, اس سے پتہ چلا کہ ہمیشہ لڑکا ہی اچھا نہیں ہوتا, لڑکیوں میں بھی برکت ہے. ایک حدیث میں تو یہ آیا ہے کہ وہ عورت بابرکت ہے جس کی پہلی اولاد بیٹی. اس عورت کی پیشانی میں, حدیث میں, اس عورت کی پیشانی میں خیر ہے جس کے ہاں پہلی اولاد بیٹی. حدیث ہے یہ. لڑکوں کے پیچھے پڑی ہے دنیا. تربیت کے بغیر لڑکا بھی ایسی ہے. تربیت ہو جائے تو لڑکی 10 لڑکوں سے بھاری پڑتی ہے. آپ کو معلوم ہے تمام دین جو ہم تک پہنچا ہے حدیث کی شکل میں, اس کے 3 حصے ہیں. کتنے حصے؟ 3 حصے. ایک حصہ حضرت عائشہ سے پہنچا ہے اور 2 حصے 1,24,000 صحابہ سے پہنچا. 1.25 لاکھ صحابہ نے جو دین ہم تک پہنچایا ہے نا, 1.25 لاکھ صحابہ نے, ان کا آدھا پہنچایا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا. وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم اور میں نے اس کا نام مریم رکھا. وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا میں اس کو اور اس کی اولاد کو. اولاد کہاں تھی, یعنی اگر اولاد ہو تو اولاد کو میں شیطان مردود سے آپ کی پناہ میں دیتی ہوں. اس سے ایک بات اور بھی معلوم ہو گئی کہ اپنی اولاد کی اولادوں کی بھی فکر کرنی چاہیے. یہ نہیں کہتے خدا ہے میری اولاد کو دے, بلکہ میری اولاد کی اولادوں کو اپنی حفاظت میں رکھ. دعا کرنی چاہیے. ماں باپ اپنی اولاد کے لیے دعائیں نہیں کرتے. یاد رکھنا, ماں باپ کی دعا اپنی اولاد کے لیے اتنی تیر بہدف ہے کہ 100 پیر کامل مل کے دعا کریں گے نا, وہ اثر نہیں ہوگا جو ماں باپ کریں گے. اب اگر کوئی ماں باپ نماز نہیں پڑھتا, دیندار نہیں ہے, دعا اس کی بھی برابر ہے اولاد کے حال. بس دعا دو گے تو دعا قبول ہو جائے گی, دعا دو گے تو دعا دیا کرو. فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا اس کو اور بہترین طریقے پہ قبول کی. وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا اور بڑھایا اس کو بہترین طریقے پہ بڑھانا. بڑھانے کا مطلب پرورش کی اس کی, یا آگے اس سے حضرت عیسیٰ جیسی نسل چلی. وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا اور کفالت اس کی پرورش ان کی حضرت زکریا نے کی. کلما دخل علیہ زکریا المحراب زکریا علیہ الصلوۃ والسلام جب جب بھی داخل ہوا کرتے تھے محراب میں. محراب سے مراد یا تو وہ کمرہ ہے یا پھر مسجد کا محراب ہے. ممکن ہے کہ یہ مقدس عورت ایسی ہو کہ اس کو ایسی کوئی ضرورت ہی نہ پڑتی ہو کہ مسجد کی تلویز یعنی خراب ہونے کا خطرہ ہو تو محراب میں ہی رکھ دیا ہو. اس سے ایک بات اور بھی معلوم ہو گئی کہ بچے کی پیدائش کے بعد دم کرانے کے لیے, اذان پڑھنے کے لیے اس کو مسجد میں لایا جا سکتا ہے اتنی دیر کے لیے, لیکن بشرطے کہ تلویز سے مسجد کا خطرہ نہ ہو. اور جب اس کو لایا جا سکتا ہے تو جو بچہ باشعور ہے, نابالغ ہے, لیکن اس کو یہ پتہ ہے مسجد کیا, وہ شور نہیں کرے گا, ناچے کودے گا نہیں, چیخے چلائے گا نہیں, تو ایسے سبی ممیز جو بچہ تمیز رکھتا ہے مسجد کی, اس کو بھی مسجد میں لانا چاہیے. اس کو بھی مسجد میں لانا چاہیے. جب نہیں لائیں گے تو عادت کیسے ہوگی اس کو. جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو مسجد میں لاؤ, وہ جو حدیث میں ہے نا جنبوا مساجدکم صبیانکم, اپنی مسجدوں کو بچوں سے بچاؤ. اس سے مراد وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں مسجد ہے, پیشاب کر سکتے ہیں, یہاں ناچیں گے کودیں گے.
جب جب حضرت زکریا داخل ہوتے تھے محراب میں وجد عندها رزقا تو پاتے تھے ان کے پاس رزق، رزق سے مراد کھانے پینے کی چیزیں، پھل وغیرہ. قال یا مریم انا لکی ھذا، تو کہتے تھے اے مریم یہ کس طرح پہنچ گیا تمہارے پاس، یہ کہاں سے آیا یا کس طرح. قالت هو من عند اللہ، وہ بولی یہ تو اللہ کے پاس سے ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر، یہ جو آگے نا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یا تو یہ حضرت مریم کا قول ہے انہوں نے فرمایا، یا اللہ پاک خود پھر فرما رہے ہیں ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ پاک جسے چاہتے ہیں بے حساب روزی عطا فرماتے ہیں. اللهم انس وفتنا في ربيع قلوبنا وذهاب همومنا ونور صدورنا وابصارنا نورا. اللهم نور قلوبنا بنور وزين اخلاقنا. اللهم اجعل قرآنا يا آمين يا ربنا وإله الواسع قلوبنا بيدك لم تملكنا من شيء فعلت ذلك.